اہل حدیث کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ غلطی کریں گے ہم کہیں گے یہ غلط ہے، اگر شاہ اسماعیل غلط کریں گے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے، اگر ہمارا باپ غلطی کرے گا ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ یہ اہل حدیث عقیدے کی بنیادی بات ہے، بنیادی۔ اس بات کو یاد رکھیں، چاہے بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، اگر اس کی بات غلط ہوگی، کتاب و سنت کے خلاف ہوگی، ہم رد کریں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں جس طرح کے ہمارے بھائی ہیں۔ سناؤں بھائیوں کا واقعہ؟ مولوی الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، ان کا یہ واقعہ تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہوا ہے۔ خلیل احمد سہارنپوری کی آلات بار یہ کتاب ہے، لکھنے والے عاشق الہی میرٹھی ہیں۔ تذکرہ مشائخ علماء دیوبند میں بھی لکھا ہوا۔ واقعہ ہے مولوی الیاس کی نانی کا، تبلیغی جماعت کے بانی جو ہے ان کی نانی کا واقعہ۔ لکھا ہے کہ وہ جو ہے نا آخری عمر میں بیمار ہو گئی تھی، ان کو دستوں کی بیماری تھی، جلاب دست، یعنی پیٹ کے راستے دست جاری تھی۔ 2-3 سال وہ بیمار رہی، اس کو اسال کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ٹٹیاں لگنیاں، ان کو یہ بیماری تھی۔ تو یہ تو بیماری لگ سکتی ہے، انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کیا بیماری لگا دی؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات آگے آ رہی ہے۔ نے کہا کہ یہ جو انہیں پاخانہ ان کا نکلتا تھا، وہ لکھتے ہیں دیوبندی حضرات کہ اس کی اتنی خوشبو تھی، ایسی خوشبو مزیدار کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو سنگاتا تھا۔ اور لکھا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ جو کپڑے تھے نا نیچے پوتڑے، جن کے اوپر وہ ٹٹی پخانہ لگ گیا تھا، اس کو بطور تبرک بنا کے رکھ لیا گیا۔ بھائی اہل حدیث اس طرح نہیں ہے۔ ہمارا اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی غلطی کرے گا ہم کہیں گے یہ غلط ہے، اس کو دیوار پر مارو، یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ تم ہمیں کیا اس کا تانا دیتے ہو؟ تم اپنی سناؤ، جو کہ پخانے کو ٹٹی کو تبرک بنا کر رکھا ہوا ہے، اب اسے ایک دوسرے کو سنگاتے ہو۔